الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، بدیع الزمان فی دروس رمضان کے تحت دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس قرآن کا عنوان ہے جنت اور رمضان، یعنی گفتگو کی جائے گی جنت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کو سلام اس لفظ سے کیا جائے گا، یعنی السلام علیکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں انسان کے لیے جنت میں بنائی ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بعد پھر کسی نعمت کا انسان کو کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ روایت میں ہے، فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی کے دل میں ان کے بارے میں کبھی خیال آیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین۔ 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک خدا نے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے، تم ان میں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو، اور دنیا کے اندر دل میں اگر کینہ تھا تو ہم وہ جنت میں ان سے دور کر دیں گے۔ سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کو ذرا بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، نہ وہاں سے ان کو نکالا جائے گا۔ تو اتنے زیادہ فضائل جنت الفردوس کے۔ اسی طرح مستحقین جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ۔ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ہم ان کو ایسی جنتیں دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو انہوں نے اچھے اعمال کیے تھے ان کا بدلہ ہے۔ اور ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک دریا پانی کا اور ایک دریا شہد کا اور ایک دریا دودھ کا اور ایک دریا شراب کا ہے،
اور اس کے نیچے سے یوں نہریں بہہ رہی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے پئیں گے لیکن تھوکیں گے نہیں، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، نہ ناک صاف کرنے کی حاجت ہوگی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ کھانے کا جو فضلہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈکار کے ذریعے خارج ہو جائے گا، پسینہ مشک کی مانند ہوگا۔ سبحان اللہ والحمد للہ، یہ کلمے جنتیوں کے دل میں ڈال دیے جائیں گے، یوں ان کی زبان پر سانس کی طرح یہ جاری رہیں گے، سبحان اللہ الحمد للہ۔ اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ جنتی ہمیشہ خوش رہیں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا ہمیشہ خوش رہے گا، خرم رہے گا، بے فکر رہے گا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ اگر عورتوں کے گیت کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ جنت سے ایک نغمہ نکلے گا اور جنت کی عورتیں بیویاں وہ دروازے پر استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی اور مل کر ایک گیت گائیں گی جن کا ترجمہ یہ ہے، نمبر 1، ہم ہمیشہ زندہ اب کبھی موت نہیں، نمبر 2، ہم ہمیشہ جوان اب کبھی بڑھاپا نہیں، نمبر 3، ہمیشہ صحت اب بیماری نہیں، نمبر 4، ہمیشہ ملاپ اب کبھی جدائی نہیں، نمبر 5، ہمیشہ کی صلح اب کبھی لڑائی نہیں۔ تو یہ ان کا گیت ہوگا، نغمہ ہوگا۔ اگر ہم حوروں کی بات کریں تو حدیث میں ہے کہ حوریں اپنے خاوندوں کو سینے سے لگائیں گی اور فرمایا، جانتے ہو تمہیں کن ہاتھوں سے گلے لگائیں گی؟ اگر ان کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غروب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غروب ہوتے ہیں۔ اگر جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، اور اوپر درجے کی جو جنت الفردوس ہے اس کی حوروں کا حسن و جمال اور ہے، اور اوپر کا اور نیچے کا اور ہے۔ تو اتنے زیادہ فضائل بھائی، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر ہم جنت الفردوس کی خصوصیات بیان کریں تو عرش کے نیچے جو جگہ ہے اس کو جنت الفردوس کہتے ہیں۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، تیسری اینٹ سبز زمرد کی، اور گارا کستوری کا اس پر موٹے چڑھے ہوئے، اور گھاس زعفران کی، اور عرش کا چھت ہوگا۔ یہ سارے وہ اس جنت کو یوں اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اگر ہم جنت کے محلات کی بات کریں تو اللہ رب العزت نے بڑے ہی بہترین وہاں پہ محلات بنائے ہیں۔ سبز زمرد کے چٹانوں کے راستے بنے ہوں گے، سفید موتی کی چٹانوں کے راستے سونے کی چٹانوں کے ساتھ، اور محلات بہت زبردست قسم کے، فرش سے لے کر چھت تک 1,00,000 ہاتھ اونچا ہوگا، اور بہت بڑے تخت پر ہوگا۔ ایک بہت بڑا تخت ہوگا جس کا نام عریکہ ہے۔ عریکہ اس تخت کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف کونوں میں لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر سے چھت تک اسے خوبصورت مزین کیا جائے۔ پھر 70 حوریں، 70 قسم کے لباس، اور اس کے اندر سے اس کا جسم نظر آئے گا۔ یہ سب کچھ ہے روزہ دار کے لیے۔ اور پھل ایسے کہ ہر پھل کا ذائقہ الگ ہوگا، اس میں جو دانے ہیں ہر دانے کا ذائقہ بھی الگ قسم کا ہوگا۔ اور نہریں ایسی، ایک شراب کی، ایک شہد کی، ایک دودھ کی، ایک پانی کی، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنا دی ہیں۔ اور اسی طرح جو جنتی بنگلوں کی اگر بات کریں تو جنتی بنگلہ 60 میل لمبا چوڑا ہے،
60 मील चौड़ा एक मोती का जन्नत के अंदर महल्लात की हूरें अलग जब सैर करते कराते फिरते फिराते नहरों के किनारे आएगा और जी चाहेगा अब थोड़ी देर बैठूं, लेकिन थकावट की वजह से वहाँ वैसे ही जब बैठना चाहेगा तो सामने बंगला आ जाएगा, उसका दरवाज़ा ही कोई नहीं, जब जाएगा उसी वक्त दरवाज़ा बनेगा और खुलेगा। अब अंदर जाएगा तो नूर देखेगा कि हूर मकसूरातुन फिल ख़याम, वहाँ जन्नत की बीवियाँ बैठी हुई हैं। अल्लाह ताला कहेंगे देख ले, मैंने कहा था, लम यतमिसहुन्ना इंसुन वला जान, कि किसी इंसान और जिन ने उनको ना देखा और ना छुआ है। ये जन्नत बंद थी, इसके अंदर तुम अंदर आए हो तो इसका दरवाज़ा खुला, इससे पहले ये बंद था। इसी तरह जन्नत की एक नहर है रैयान, उसका नाम रैयान है, जिस पर एक मरजान का शहर है जिसके 70,000 दरवाजे सोना चांदी के हैं। वो शहर हाफ़िज़ कुरान को दिया जाएगा। लोग कहते हैं मुल्ला बनाएंगे तो हमारे बेटे को क्या मिलेगा, और ताजर बनेगा तो क्या कहाँ से खाएगा, क्या कमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए इतने खूबसूरत महल्लात वहाँ तैयार कर दिए हैं। इसी तरह जन्नत में उम्मत मुहम्मदिया का दर्जा, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारे जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी, उनमें से 80 सफ़े उम्मत मुहम्मदिया की होंगी और 40 दूसरी उम्मतों की। जामे तिरमिज़ी की ये रवायत है। तो मोहतरम अज़ीज़ साथियों, इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं जन्नत के, और वो हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, मुत्तक़ीन लोगों के लिए तैयार कर दी गई है। लिहाजा हम इस दुनिया को छोड़ के उस अल्लाह की इबादत में लग जाएं, और ये सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं। अल्लाह ताला हम सब को 100% कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और दूसरों को भी इस पे लाने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।